الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو اپنے بہت ہی پیارے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں. پیارے پیارے بچوں، سارے بچے مل کر بتائیں گے ہمارے اس پیارے سے پروگرام کا کیا نام ہے؟ جی ہاں، لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم. نام سے ہی پروگرام کے واضح ہے کہ ہم نے جتنے بھی اپنے اس پروگرام کے اندر سیگمنٹس شامل کیے ہیں وہ سارے کے سارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری پیاری مبارک زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، اور نبی پاک اسلام کی پیاری سی زندگی کے بارے میں کچھ باتیں آپ کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ ان باتوں کو سنیں، سمجھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام کی جو مبارک زندگی ہے وہ ہمارے لیے نمونہ حیات ہے. نمونہ حیات کا مطلب کیا ہے؟ وہ ایک ہمارے لیے رول ماڈل ہے کہ ہم نے ان کی باتوں کو ماننا ہے، ان کے طریقہ کار کو اپنانا ہے اور ان کی سنتوں کو اپنانا ہے، تو ہماری انشاءاللہ دنیا بھی اچھی ہوگی اور آخرت بھی ہماری اس کی برکت سے اچھی ہو جائے گی انشاءاللہ. تو پیارے بچوں، سب سے پہلے شامل کرتے ہیں درود پاک کی ایک بہت ہی پیاری فضیلت. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علی فإن صلاتکم علی نور لکم یوم القیامہ. فرمایا کہ اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا. سبحان اللہ. آج درود پاک پڑھیں گے تو کل یہ بروز قیامت ہمارے لیے نور بنے گا انشاءاللہ. اور ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ ہماری قبر کو بھی روشن کرے گا، ہماری حشر کو بھی، یہ ہمارے حشر کو بھی روشن کرے گا، پل صراط پر بھی ہمارے کام آئے گا اور میزان عمل پر بھی ہمارے کام آئے گا انشاءاللہ. اور اس کی برکت سے جنت میں جائیں گے اور انشاءاللہ اس کی برکتیں حاصل کریں گے. آئیے پیارے بچوں مل کر درود پڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وصلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم. درود پاک کی فضیلت کے بعد آئیے چلتے ہیں، ہمارے ساتھ کڈز مدنی چینل کے بہت ہی پیارے نعت خواہ موجود ہیں، ان کی جانب چلیں گے. ان سے ہم ان کا نام بھی جانیں گے اور یہ بھی جانیں گے کہ یہ کون سا کلام سنانے جا رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ. آپ کا نام کیا ہے؟ محمد عباس ستاری. محمد عباس ستاری. عباس بھائی کون سا کلام سنا رہے ہیں آج؟ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی. سبحان اللہ سبحان اللہ. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے. پھر تو بات بن گئی ہے، پھر تو بیڑا پار ہو گیا ہے. بہت ہی پیارا کلام ہے، اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا کلام ہے. آئیے اس کلام میں شامل ہوتے ہیں. جی عباس بھائی. ہمارے پیارے آقا کی زندگی سنتے گئے کہ محشر میں صرف کی رسائی گئے. سنتے گئے کہ محشر میں صرف کی رسائی ہے، گھر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے. سنتے گئے کہ محشر میں صرف کی رسائی ہے. سنتے گئے کہ محشر میں صرف کی رسائی ہے، گر کی رسائی ہے، گر کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے. صبر صف محشر میں للکار دیا ہم
صبر صف محشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے کسوں کے آقا، اے بے کسوں کے آقا، اب تیری دہائی ہے، اے بے کسوں کے آقا، اب تیری دہائی ہے۔ مطلع میں یہ شک کیا تھا، واللہ رضا واللہ، مطلع میں یہ شک کیا تھا، واللہ رضا واللہ، صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے۔ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت ہی پیارا کلام ہے امام اہل سنت، امام عشق و محبت، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا، جن کو ہم اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، ان کا لکھا ہوا یہ بہت ہی پیارا کلام ہے۔ آئیے پیارے بچوں بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے ایک اور بہت ہی پیارے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے لائف ہسٹری آف محمد، لائف ہسٹری آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی، جی پیارے پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے لائف ہسٹری آف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ پیارے پیارے بچوں، ملک شام کا ایک مقام ہے، ایک جگہ ہے جس کا نام ہے موتا۔ کیا نام ہے؟ موتا۔ بعض لوگ اس کو موتا کہہ رہے ہوتے ہیں، یہ موتا نہیں ہے، موتا، میم کے اوپر زبر ہے، موتا، ٹھیک ہے۔ 8 ہجری میں اس مقام پر مسلمانوں اور نان مسلمز کے درمیان ایک جنگ ہوئی تھی، جسے جنگ موتا کہا جاتا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ جنگ موتا کہا جاتا ہے۔ اس جنگ کے اندر آپ اندازہ لگائیں کہ مسلمانوں کی جو تعداد تھی وہ کتنی تھی، اور جو نان مسلمز تھے ان کی تعداد کتنی تھی۔ اب ذرا سنیے گا، نان مسلمز کی تعداد تھی 1 لاکھ۔ کتنے تھے وہ؟ 1 لاکھ۔ اور مسلمان پتہ کتنے تھے؟ صرف 3000۔ 1 لاکھ کا 3000 سے کوئی مقابلہ بنتا ہے؟ ظاہری طور پر دیکھا جائے، جنگ ہوئی مسلمانوں کے درمیان اور نان مسلمز کے درمیان۔ اس جنگ کے اندر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں جو ہے وہ ان میں سے بہت بڑی بڑی ہستیوں کا، بڑے بڑے صحابہ کرام کا جو ہے وہ وصال ہوا، ان کی شہادت ہوئی، وہ شہید ہو گئے اس جنگ کے اندر، جیسا کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، بڑے جید صحابی رسول ہیں، حضرت جعفر رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ، یہ بڑے بڑے صحابہ کرام جو ہیں یہ اس جنگ کے اندر شہید ہو گئے۔ اچھا، جب جنگ موتا ہوئی تو نبی پاک علیہ السلام اس مقام پر موجود نہیں تھے۔ میں نے آپ کو بھی بتایا نا کہ یہ شام کا ایک علاقہ تھا، شام کا ایک مقام تھا، وہاں کی جگہ تھی، یہ ملک شام کی۔ نبی پاک علیہ السلام مدینہ منورہ کے اندر موجود ہیں، مدینہ میں نبی پاک موجود ہیں۔ جنگ کہاں رہی ہے؟ شام کے ایک علاقے کے اندر، شام کے ایک مقام میں، موتا کے مقام پر۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ میں بیٹھ کر آپ نے اس جنگ کے مناظر کو دیکھ لیا، جنگ کے مناظر کو ملاحظہ فرما لیا، اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے میدان جنگ کی خبر آنے سے پہلے ہی صحابہ کرام کو میدان جنگ کے بارے میں اور میدان جنگ میں ہونے والی چیزوں کے بارے میں پہلے سے بتا دیا کہ وہاں پر کیا کیا معاملات ہوئے، کیا کیا وہاں چل رہا ہے، کیا معاملات ہو رہے ہیں۔ نبی پاک مدینہ میں موجود ہیں اور جنگ وہاں ہو رہی ہے ملک شام کے علاقے کے اندر، لیکن آپ نے مدینے سے ہی ان چیزوں کو دیکھ لیا، اور وہاں جو صحابہ کرام موجود تھے ان کو پہلے ہی بتا دیا، اس سے پہلے کہ وہاں سے کوئی خبر آتی کہ بھئی یہ ہوا، یہ معاملات ہوئے، اس سے پہلے ہی نبی پاک علیہ السلام نے وہاں موجود صحابہ کرام کو خبر بتا دی کہ بھئی کیا کیا معاملات ہوئے اور جنگ کے اندر کیا کیا چیزیں ہوئی ہیں۔ پیارے بچوں، 8 ہجری کے اندر ایک اور واقعہ بھی پیش آیا، اور وہ واقعہ یہ تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح
رضی اللہ عنہ کو 300 صحابہ کرام کے گروپ کا لیڈر بنا کر ان کو ساحل سمندر کی طرف بھیج دیا۔ ساحل سمندر سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ سمندر کا کنارہ، جو سی سائیڈ ہوتا ہے، سمندر کا جو کنارہ ہوتا ہے اس کو ساحل سمندر کہتے ہیں، وہ جو کنارہ ہوتا ہے اس کو ساحل کہا جاتا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے 300 صحابہ کرام کا ایک گروپ بنایا اور اس گروپ کا لیڈر بنایا حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو، اور ان کو روانہ کر دیا، اور اس لیے ان کو بھیجا کہ یہ لوگ قبیلہ جہینہ کے نان مسلمز کو شرارتوں سے باز رکھ سکیں اور ان کی شرارتوں پر نظر رکھ سکیں، کیونکہ وہ مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچایا کرتے تھے، ان کے ساتھ شرارتیں کیا کرتے تھے، تنگ کیا کرتے تھے۔ تو ان کی شرارتوں پر نظر رکھنے کے لیے نبی پاک علیہ السلام نے یہ 300 صحابہ کرام کا ایک گروپ جو ہے وہ ساحل سمندر کی طرف روانہ کر دیا۔ اچھا، ان مسلمانوں کا جو یہ گروپ تھا، مسلمانوں کے اس گروپ میں کھانے پینے کی چیزوں کی شارٹیج ہو گئی، یہ شارٹ پڑ گئے۔ کھانے پینے کی چیزیں وہ اپنے طور پر لے کر تو گئے تھے، لیکن شارٹیج ہو گئی، ان کے پاس کھانے پینے کی چیزیں کم پڑ گئیں۔ ایک ایک شخص کو کھانے کے لیے دن میں صرف ایک کھجور دی جاتی، پورے ایک دن میں کھانے کے لیے کیا مل رہا ہے؟ ایک کھجور مل رہی۔ اب بتائیں کہ انہوں نے دین اسلام کی خاطر کس طرح قربانیاں دیں کہ ایک کھجور پر گزارا کر رہے ہیں، اور بھیجا کس نے ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے۔ گئے کس لیے ہیں؟ دین اسلام کی حفاظت کے لیے، ٹھیک ہے، مسلمانوں کی حفاظت کرنے کے لیے گئے، اور ایک کھجور کے اوپر گزارا کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اچھا، پھر ایسا ٹائم بھی آیا کہ یہ کھجوریں بھی ختم ہو گئیں، کیونکہ شارٹیج تھی، آہستہ آہستہ چیزیں ختم ہوتی گئیں، اب کھجوریں رہ گئیں، کھجور بھی ایک ایک کر کے دی جا رہی ہے۔ بعض صحابہ کرام نے تو یہ بیان کیا کہ ہم وہ جو کھجور تھی اس کو اس طرح چوستے کہ جس طرح ایک بچہ ٹافی کو چوستا ہے، تھوڑا 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 کر کے، تاکہ تھوڑی دیر تک وہ چلے، اس سے زیادہ جو ہے وہ قوت اور لذت حاصل ہو سکے۔ تو اب جو ہے وہ کھجوروں بھی ایک وقت آیا کہ کھجوریں بھی ختم ہو گئیں، تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھوک کی وجہ سے درختوں کے پتے کھانے لگے۔ ظاہر ہے زندہ تو رہنا تھا نا، اب درختوں کے پتے جو ہے وہ انہوں نے کھانا شروع کر دیے۔ پیارے بچوں، حضرت جابر رضی اللہ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں کو اس سفر کے دوران جو ہے وہ تقریباً 1 مہینہ وہاں پر رہنا پڑا، وہ ساحل سمندر پر، سمندر کے کنارے پر 1 مہینہ 1 منتھ ان کو وہاں پر رکنا پڑا۔ اور فرماتے ہیں کہ جب بھوک کی شدت سے ہم لوگ درختوں کے پتے کھانے لگے تو اللہ پاک نے غیب سے ہمارے لیے رزق کا یہ سامان پیدا فرما دیا، غیب سے رزق کے خزانے ہمارے لیے کھل گئے، غیب سے ہمیں رزق ملا، اور وہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے سمجھ لیں کہ سمندر کی موجوں نے ایک اتنی بڑی مچھلی کو ساحل پر لا کر پھینک دیا کہ جو کہ ایک پہاڑی کی طرح بہت بڑی تھی۔ اب سنیں کہ ایک اتنی بڑی مچھلی ساحل سمندر پر وہاں پر جو ہے وہ سمندر نے وہ ساحل کے اوپر پھینک دی، اور فرماتے ہیں کہ وہ اتنی بڑی مچھلی تھی کہ وہ جو ہے نا وہ سمجھ لیں کہ ایک پہاڑی کی طرح تھی، بہت بڑی مچھلی تھی۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ اتنی بڑی مچھلی تھی کہ ہم 300 صحابہ کے نام 18 دنوں تک اس کا گوشت کھاتے رہے۔ کتنے دنوں تک گوشت کھاتے رہے؟ 18 ڈیز، 18 دنوں تک گوشت کھا رہے ہیں، اور پھر بھی گوشت ختم نہیں ہوا۔ کہتے ہیں جب وہاں سے ہم واپس اپنے علاقے کی طرف واپس جانے لگے مدینہ منورہ، تو اس کا گوشت کاٹ کر مدینہ شریف بھی لے کر چلے گئے۔ بعض صحابہ کرام نے اس کا گوشت کاٹ لیا اور مدینہ شریف اپنے ساتھ لے گئے۔ اچھا، جب یہ لوگ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر پہنچے اور نبی پاک علیہ السلام سے اس کا ذکر کیا، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ اللہ پاک کی طرف سے تمہارے لیے رزق کا سامان ہوا تھا، رب کی جانب سے تمہارے لیے سمجھ لو کہ رزق عطا کیا گیا تھا۔ اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے اس مچھلی کا گوشت طلب فرمایا کہ بھی اگر اس کا کوئی گوشت ہے تو ہمیں بھی کھلائیں۔ تو پھر جو ہے وہ نبی پاک علیہ السلام نے اس مچھلی کے گوشت میں سے کچھ تناول فرمایا، کچھ کھا لیا۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح جو ہے وہ غیب سے ان کے لیے رزق جو ہے وہ بھیجا، اور صحابہ کرام بھی کس طرح دین اسلام کی خاطر قربانیاں دینے والے تھے کہ بس ان کے پاس سامان تھوڑا ہی تھا، وہ چلے گئے، 1 مہینہ گزارنا ہے، لیکن جتنا سامان تھا میسر تھا چلے گئے۔ کھانے کی شارٹیج ہو گئی ہے، ایک ایک کھجور جو ہے وہ پورے 24 گھنٹے کے لیے، ایک ایک دن کے لیے ان کو دی جا رہی ہے، وہ اس کے اوپر بھی گزارا کر رہے ہیں۔ پھر پتے کھانے پڑ رہے ہیں تو پتے بھی کھا رہے ہیں، کس کی خاطر؟ دین کی خاطر، اسلام کی خاطر۔ اور پھر اللہ پاک ان کے لیے ایک مچھلی جو ہے وہ اس کا انتظام کر دیتا ہے۔ اور میں نے تو کتابوں کے اندر یہ بھی پڑھا ہے کہ وہ مچھلی اتنی بڑی تھی کہ اس کی جو آنکھ تھی نا، آنکھ اس آنکھ میں سے چربی جو ہے وہ صحابہ کرام بالٹیوں سے یوں بھر کے نکال رہے تھے۔ اور یوں بھی لکھا گیا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا نا مچھلی کا کانٹا ہوتا ہے،
ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس کا کانٹا اور اس کی جو سمجھنے کہ وہ جو اس کا ایک پیس تھا وہ اتنا بڑا تھا کہ اس کے نیچے سے جو ہے وہ اونٹ گزر جایا کرتے تھے، اتنی بڑی مچھلی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے پیارے بچوں، بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے ایک اور بہت ہی پیارے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے حل صرف ایک ہے۔ کیا ہے؟ حل صرف ایک ہے۔ جی، حل صرف ایک ہے۔ آئیے انزل بھائی کی جانب چلتے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم ایک بری عادت کے بارے میں سنیں گے اور وہ ہے نام بگاڑنا۔ کسی کا نام بگاڑنا یہ بہت بری عادت ہے۔ اس بری عادت سے دوسرے بچے کی دل آزاری ہوتی ہے، ان کا دل دکھتا ہے، انہیں تکلیف ہوتی ہے اور اس بری عادت سے کوئی ناراض بھی ہو سکتا ہے۔ اس عادت سے ہماری دوستی کو بھی نقصان بھی پہنچ سکتا ہے اور ہماری اپنی پرسنالٹی پہ غلط امپیکٹ بھی پڑتا ہے۔ بچوں، ہمیں دوسروں کی رسپیکٹ کرنی چاہیے۔ اسلام ہمیں دوسروں کی رسپیکٹ کرنا سکھاتا ہے۔ ہمارے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنے کا حکم فرمایا۔ اگر ہم کسی بچے کو پیار اور عزت سے بلائیں گے تو اور بچے بھی ہمیں عزت دیں گے اور ہم سب کی محبت اور دوستی میں اضافہ ہوگا۔ تو پیارے بچوں، ہمیں چاہیے اپنی گفتگو میں الفاظ کا خیال رکھیں، اچھے الفاظ سے دوسروں کو بلائیں، دوسروں کو ان کے کریکٹ ناموں سے بلائیں۔ تو آئیں ہم سب مل کر نیت کرتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کا نام نہیں بگاڑیں گے، پیار اور محبت اور عزت سے پیش آئیں گے۔ اللہ پاک ہمیں بری عادتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وصلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ جی تو پیارے بچوں، کیا آپ کو سیکھنے کو ملا کہ نام بگاڑنا بہت بری بات ہے؟ نام بگاڑنا کیا ہے؟ بہت بری بات ہے۔ اچھے بچوں کا کام ہی نہیں ہے بھئی۔ اچھے بچوں کے کرنے کے جو کام ہیں وہ کیا ہیں؟ کبھی اچھے بچے اچھے کام کرتے ہیں، ہے نا، اور جو برے ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ برے کام کرتے ہیں۔ تو برے ناموں سے بلانا یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے۔ کوئی بچہ یا کوئی بڑا بھی جو ہے وہ اگر صحت کے اندر تھوڑا سا زیادہ ہے اب اس کو موٹو کہیں گے، کوئی بیچارہ پتلا ہے تو اس میں اس کو قصور تو نہیں ہے، اب اس کو پتلو بولیں گے، ٹھیک ہے، کسی کو کالو بولیں گے، کسی کو کچھ بولیں گے، کسی کو کچھ بولیں گے۔ عجیب و غریب قسم کے ہمارے یہاں پر لوگوں نے نام رکھے ہوتے ہیں، بندہ سنے تو اس کو ہنسی آ جائے۔ تو اس لیے کسی کو اس طرح نہیں چھیڑنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے پیارے بچوں، بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے ایک اور بہت ہی پیارے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے سنت کی کرنیں۔ سنت کی ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ جی پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ کا نام ہے سنت کی کرنیں۔ آج جس سنت کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے وہ ہے وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنا۔ وضو سے پہلے کیا پڑھنا؟ بسم اللہ شریف پڑھنا۔ یہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ کیا ہے؟ سنت ہے۔ پیارے پیارے بچوں، جب بھی وضو کریں تو کوشش کریں کہ وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھ لیا کریں، اور سنت پر عمل کرنے کی نیت سے وضو سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کو ثواب بھی ملے گا، اور ممکن ہو تو بسم اللہ والحمدللہ پڑھ لیا کریں۔ بسم اللہ والحمدللہ یہ دو لفظ ہیں۔ الحمدللہ اس سے پہلے واو ملانی ہے، اور بسم اللہ کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ والحمدللہ۔ سارے بچے مل کے پڑھیں گے بسم اللہ والحمدللہ۔ آپ بھی مل کر پڑھیں بسم اللہ والحمدللہ۔ بسم اللہ والحمدللہ جب آپ پڑھ لیں گے اس کی کیا برکت ہوگی؟ اس کی بہت زبردست برکت اور فضیلت ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب تک آپ کا وضو باقی رہے گا اس وقت تک آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی۔ آپ نماز نہیں پڑھ رہے، آپ قرآن نہیں پڑھ رہے، آپ کوئی اور اس طرح کا کام نہیں کر رہے، بس آپ باوضو ہیں، آپ نے وضو کر لیا ہے اور وضو کرنے سے پہلے آپ نے بسم اللہ والحمدللہ پڑھ لیا ہے، آپ کے نامہ اعمال میں آپ کے کھاتے میں نیکیاں لکھی جا رہی ہیں، لکھی جا رہی ہیں، لکھی جا رہی ہیں۔ ہاں جب آپ نماز پڑھنا شروع کریں گے اور نیکیاں ملنا شروع ہو جائیں گی، درود پاک پڑھیں گے اور نیکیاں ملنا شروع ہو جائیں گی، آپ قرآن پاک پڑھیں گے اور نیکیاں ملنا شروع ہو جائیں گی۔ تو باوضو رہنے کی عادت ڈالنی چاہیے، باوضو رہنا چاہیے، اور جب بندہ باوضو ہوتا ہے تو اس پر مصیبتیں بھی کم آتی ہیں۔ ہاں یہ سچی بتا رہا ہوں، یہ وضو جو ہے نا، وضو یہ ہمیں سیکیور کرتا ہے،
اللہ پاک ہم سب کو اس سنت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے پیارے بچوں، بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے سب سے آخری سیگمنٹ کی جانب، اور یہ سیگمنٹ ایکٹیویٹی والا ہے، اور اس سیگمنٹ کا نام ہے الفاظ موتی جواب الفاظ موتی ہیں، جواب انمول ہیں، کس طرح ہیں آپ کو بیان کریں گے، ایکٹیویٹی والا سیگمنٹ ہے۔ آئیے اس کی جانب چلتے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی، جی پیارے پیارے بچوں، سیگمنٹ کا نام ہے الفاظ موتی الفاظ موتی ہیں جواب انمول۔ کرنا کیا ہے، یہاں پر آپ کو دو بورڈز نظر آ رہے ہیں، ایک بورڈ ہے وائٹ بورڈ، اور ایک بورڈ وہ ہے کہ جس کے اوپر کچھ الفاظ باکس کے اندر لکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ ان الفاظ کو آپ نے لینا ہے اور الفاظ جوڑ جوڑ کے ایک جملہ کمپلیٹ کرنا ہے، مارکر ہم آپ کو دیں گے اور آپ نے وائٹ بورڈ کے اوپر اس کو لکھ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ ایک پیارا سا کوئی مدنی پھول، کوئی پیاری سی بات، کوئی پوائنٹ ہمیں سیکھنے کو ملے گا اور ہماری نالج میں بھی اضافہ ہوگا۔ کرتے یہ ہے کہ جو رائٹ سائڈ پر بچے ہیں ان کو ٹیم اے کر لیتے ہیں، اور جو لیفٹ سائڈ پر بچے ہیں ان کو ٹیم بی کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پہلے بڑھتے ہیں ٹیم اے کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ ٹیم اے سے کون سے بچے آئیں گے۔ ہاتھ اٹھائیں، ذرا دیکھتے ہیں کہ ٹیم اے سے کون کون سے بچے آنا چاہ رہے ہیں۔ چلیں آپ آئیں، ان کو دیجیے گا مائک، مائک یہاں ہے، ان کو مائک دیں جی، یہاں تشریف لائیں گے، سیدھے ہاتھ سے دیتے ہیں اور سیدھے ہاتھ سے لینا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ اپنا نام بتائیں گے آپ؟ محمد ریان۔ محمد ریان۔ ریان بھائی کر لیں گے آپ انشاءاللہ؟ جی۔ چلیں آپ ایکٹیویٹی کے پاس پہنچیں، وائٹ بورڈ کے پاس پہنچیں، مائک آپ مجھے دے دیں گے اور مارکر ہم آپ کو دیں گے، اور آپ کا ٹائم اسٹارٹ ہوتا ہے اب۔ دیکھتے ہیں کہ ریان بھائی کیا جملہ کمپلیٹ کرتے ہیں۔ ہم کاؤنٹ ڈاؤن شروع کر رہے ہیں، 10 9 8 7 6 5 4، اور یہیں سٹاپ کریں گے اس لیے کہ ریان بھائی نے جملہ کمپلیٹ کر لیا ہے۔ ریان بھائی یہاں تشریف لائیں گے اور مارکر آپ مجھے دیں گے اور مائک ہم آپ کو دیں گے، اور آپ بتائیں گے آپ نے کیا جملہ لکھا ہے۔ نماز مومن کی معراج ہے۔ نماز مومن کی معراج ہے۔ تھوڑے سا ہم اس کو سیٹ کر لیتے ہیں، باقی تو آپ نے صحیح لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ مومن یوں کر کے لکھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے میم اور نون کو ایک ساتھ ہی ملا دیا ہے، تو مومن جو ہے وہ یوں کر کے لکھیں گے، نماز مومن کی معراج ہے۔ الصلاۃ معراج المؤمن، نماز مومن کی معراج ہے۔ بالکل بات آپ کی درست ہے۔ یہاں یہ الفاظ کہاں ہیں ذرا بتائیں گے آپ؟ نماز مومن کی معراج ہے۔ چلیں جناب، نماز مومن کی معراج ہے، آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ کیا کہیں گے سارے بچے؟ سبحان اللہ، جواب آپ کا بالکل درست ہے۔ ریان بھی اپنی جگہ پر آپ تشریف رکھیں گے۔ نماز مومن کی معراج ہے، 5 ٹائم نماز مسلمانوں کے اوپر فرض ہے اور نماز پڑھنی چاہیے، اور جو بچے سمجھدار ہو گئے ہیں ان کو مسجد میں جا کر اپنے ابو کے ساتھ، اپنے بھائی کے ساتھ مسجد میں جا کر نماز پڑھنی چاہیے۔ بڑھتے ہیں ٹیم بی کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ ٹیم بی سے اب کون سے بچے آئیں گے، ہاتھ اٹھائیں گے۔ چلیں آپ آئیں، مائک ہے آپ لوگوں کی ٹیم کے پاس، چلیں آپ آئیں، یہاں آئیں گے، نام بتائیں گے اپنا؟ عبداللہ۔ عبداللہ بھائی کر لیں گے انشاءاللہ؟ جی۔ امید پوری ہے۔ چلیں مائک آپ مجھے دیں اور اس کے بعد مارکر ہم آپ کو دیں گے، اور آپ کا ٹائم اسٹارٹ ہوتا ہے اب۔ دیکھتے ہیں عبداللہ بھائی کون سے جبل کی بات کر رہے ہیں۔ جبل کس کو کہتے ہیں، کسی کو پتہ ہے؟ دیکھتے ہیں کتنا کو پتہ ہے جبل کس کو بولتے ہیں۔ اب جبل اتنا ہم نے سنا ہے، جبل ثور، جبل ہیرا، ٹھیک ہے، اور پتہ نہیں کون کون سے جبل ہم نے سنے، تو جبل کس کو کہتے ہیں، کس کو پتہ ہے؟ ایک ان کو پتہ ہے اور ایک ان کو پتہ ہے۔ چلیں اب ہم جب آپ کو بتائیں گے تو سارے بچوں کو پتہ چل جائے گا۔ مائک میں آپ بتائیں کہ ذرا یہ جبل کس کو کہتے ہیں؟ غار کو۔ انہوں نے کہا ہے کہ جبل غار کو کہتے ہیں۔ جی یہ انہوں نے درست جواب دیا ہے؟ نہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی درست جواب نہیں دیا، تو دیکھتے ہیں بھائی یہ درست جواب دے پاتے ہیں کہ نہیں۔ اب آپ بتائیں کہ جبل کس کو کہتے ہیں؟ پہاڑ کو۔ جبل کہتے ہیں پہاڑ کو۔ کس کو کہتے ہیں؟ ہاں اب سب کو پتہ چل گیا۔ اب کس کو پتہ ہے کہ جبل کس کو کہتے ہیں؟ اب تو سارے بچوں کو پتہ چل گیا، تو سارے بچے مل کے بتائیں کہ جبل کس کو کہتے ہیں؟ پہاڑ کو جبل کہتے ہیں۔ جبل ثور کے تعلق سے کوئی بات لکھی ہے، ابھی مائک واپس کریں گے آپ میرا؟
تاکہ ہم جو ہے وہ ان سے عبداللہ بھائی سے سنیں تو صحیح طرح انہوں نے کیا جملہ لکھا ہے. عبداللہ بھائی مارکر آپ مجھے دے دیں, مارکر کا کام آپ کا ختم ہو گیا ہے, اور مائک میں آپ بتائیں گے یہ کیا لکھا ہے آپ نے. جبل سور مکہ شریف میں ہے. جبل سور مکہ شریف میں ہے. بالکل آپ نے درست بات لکھی ہے, کوئی اس میں غلطی نہیں. لیکن آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ یہاں یہ الفاظ کہاں لکھیں. ذرا اشارہ کریں کہ یہ کہاں لکھیں. مائک اپنے پاس ہی رکھیں گے اور سیدھے ہاتھ میں آپ کے مائک ہوگا, لیفٹ ہینڈ سے آپ اشارہ کریں گے. جی, جبل سور مکہ شریف میں ہے. جبل سور مکہ شریف میں ہے. عبداللہ بھائی آپ کا جواب بالکل درست ہے. ماشاءاللہ, اپنی جگہ پر آپ تشریف رکھیں گے. جبل سور مکہ شریف میں ہے, آپ کا بالکل درست جواب ہے. تو پیارے پیارے بچوں, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جس میں آپ بہت ہی پیاری پیاری باتیں سیکھ رہے تھے اور ہم آپ کو بیان کر رہے تھے کچھ پیاری پیاری باتیں. اور اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے. آپ سے ہماری ملاقات ہوگی انشاءاللہ العزیز اب نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. ہمیں اور ہماری پوری ٹیم کو اپنی خاص دعا میں یاد رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وصلی اللہ علیہ وسلم. کڈز مدنی چینل, کڈز مدنی چینل. ہمارے پیارے آقا کی لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے پیارے آقا کی زندگی. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا.